بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ کے والد صاحب نے خود مولانا رومی نے بھی دین کی بہت خدمت کی۔ مولانا رومی اپنے والد کے ہونہار شاگرد تھے۔ اپنی دینی خدمات کے نتیجے میں آپ سلطان العلماء کہلائے۔ شمس تبریز مولانا رومی کے وہ مشورہ دینے والے تھے کہ انہی کے مشورے سے مولانا جلال الدین نے اپنا تخلص رومی رکھا۔ مولانا رومی کی مثنوی فارسی زبان میں ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ مولانا رومی سن 1273 17 دسمبر کو وفات پائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ مولانا رومی صاحب کی مثنوی کا انگریزوں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام کے آغاز میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی چند حکایات اور ان کے فارسی کلام کا اردو ترجمہ اور تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مولانا رومی صاحب کا ایک کلام جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طور پر ہے کہ مولانا فرما گئے کہ بانسری کی صدا کو سنو، بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے، یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے جنگل سے بچھڑی ہوں رو رہی ہوں، اور میرے نالوں نے ہر انسان کو، ہر مرد اور ہر عورت کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تو ایسا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو، تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں، کیونکہ دکھی کی پکار تو دکھی ہی سن اور سمجھ سکتا ہے۔ سن لو کہ جو بھی اپنے اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ ہے وہ غم جس کی داستاں میں ہر محفل میں سناتی ہوں، چاہے یہ محفل خوشی منا رہے لوگوں کی ہو یا دکھ کے نوحے گانے والوں کی۔ میرا محفل غم یا محفل عیش سے کیا لینا دینا، میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہوں۔ سامعین اکرام، مولانا رومی صاحب کی اس نظم کا یہ ترجمہ، جس میں مولانا رومی صاحب نے فرمایا کہ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے، یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اس کائنات میں انسان کے حقیقی سفر کی ماہیت کو سمجھنا ہو تو اس قطرے کو ذہن میں لائیں جو حباب بن کر فضاؤں کا حصہ بن گیا۔ یہ قطرہ بے چین اجزا کی صورت پہلے فضاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بادلوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے منزل مل گئی۔ مگر پھر کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی منزل نہیں آئی، تو پھر بارش کی شکل میں زمین کی راہ لیتا ہے۔ کسی وادی میں گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر کچھ عرصے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری منزل نہیں۔ پھر جھرنوں ندیوں میں سفر کرتا ہے، کوہساروں کو لکھاڑتا ہوا دریا کا حصہ بنتا ہے۔ ابھی سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر ابھی منزل کہاں۔ پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی کہ یہ سارا سفر اصل میں یہیں پہنچنے کے لیے تھا۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ بانسری بانس کے جنگل سے کٹ جانے کے غم میں رو رہی ہے، اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے کٹ جانے کا غم ہے جو یہ بانسری بیان کر رہی ہے۔ اس کا غم ایسا دل دوز ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت
اس کی آہ و فغاں سن کر دکھی ہو جاتا ہے۔ بانسری کی دھن ہر شخص پر اثر ضرور کرتی ہے، مگر اس کا درد تو بس اسی پر کھلتا ہے جو خود جدائیوں کا درد سہ رہا ہو، جسے خود یہ شعور ہو کہ وہ ایسی ہی بانسری ہے جو بانس کے جنگل سے کٹ چکی ہے، جو اپنی حقیقت کی تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہو۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ بانسری ہر محفل میں روتی ہے، اپنی دھن بکھیرتی ہے، صرف اس شخص کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جس کا اپنا دل چاک چاک ہو، کیونکہ دکھی کا دکھ تو کوئی دکھی روح ہی سمجھ سکتی ہے۔ جدائی کا نوحہ تو اسی دل پر اثر کرتا ہے جو خود اس حقیقت کو پہنچ چکا ہو کہ وہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، مبدائے حقیقت سے جدا ہے، جس کو خود یہ لگن لگی ہو کہ وہ اپنے قطرے کو قلزم سے ہم آہنگ کر سکے۔ مولانا رومی نے آگے فرمایا کہ سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی بے چینیاں، یہ ارتقاء کی ساری کہانی بس اسی منزل تک پہنچنے کی ہی داستان ہے کہ جہاں خالق و مخلوق کے درمیان حائل سارے پردے ہٹ جائیں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ بانسری اسی جدائی کے غم میں ہر محفل میں اپنا رونا رو رہی ہے۔ بانسری کو اس سے مطلب نہیں کہ وہ جس محفل میں اپنا سر بکھیر رہی ہے وہ محفل غم ہے یا خوشی کی محفل، وہ تو بس اس کان کو ڈھونڈ رہی ہے جہاں وہ پہنچے تو اپنی حقیقت اس کو سمجھا سکے اور اس میں بھی یہ احساس پیدا کر سکے کہ وہ بھی کسی ازلی حقیقت سے بچھڑا ہوا ہے۔ جب یہ بانسری ایسے کان تک پہنچتی ہے تو اس کے دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ 17 دسمبر ان کی برسی آ رہی ہے۔ اس موقع پر آج کے پروگرام کا آغاز مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر سے کیا گیا۔ سامعین کرام، مولانا رومی کی حکایات جنہوں نے فرمایا کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ مولانا رومی نے مزید فرمایا کہ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ مزید فرمایا کہ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ زہر کیا ہے؟ جواباً فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ فرمایا کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ سامعین اکرام، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قریب 42 کتابیں موجود ہیں۔ مثنوی مولانا رومی، جس کا انگریزی اور اردو زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا تفصیلی مطالعہ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مولانا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا مذاہب کے تمام انسانوں کے لیے ایک گرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی
جو کہ ہر انسان کے لیے قابل قبول ہے۔ نہ صرف مسلمانوں نے مانا بلکہ انگریزوں نے بھی جانا اور پہچانا اور ان کی باتوں کو انگریزی میں ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، 12 دسمبر سن 2020۔ ایک وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، پروگرام میں پڑھیں گے اور آگے آپ کا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی قیمتی آرا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر سماعت فرمائیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے۔ سنتے رہیے شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 12 دسمبر سن 2020 ہمارے طلباء و طالبات کے لیے مثنوی کے بارے میں کہ شاعری کی اصطلاح میں مثنوی ایسی مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کے قافیے الگ الگ ہوں۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، بلکہ مثنوی طویل اور مختصر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین اکرام، پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے 16 دسمبر سن 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن 16 دسمبر سن 2014۔ سامعین اکرام، یہ وہ تاریخ ہے سن 2014 کی کہ جب ماؤں نے صبح سویرے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دعاؤں اور بوسوں کی چھاؤں میں حصول علم کے لیے اسکول رخصت کیا۔ سن 2014 اور اب سن 2020 ہے۔ قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے، قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے، اب اس کا نام تک باقی نہیں ہے۔ قلم کی نوک پر نقطہ ہے کوئی، جو سچ ہو وہ بھلا رکتا ہے کوئی، وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا، وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ وہ جس کو سوچ کے سوتی نہیں ماں، کتابیں دیکھ کے روتی رہی ماں، ہے کس کی واپسی کی راہ تکتے، کہ دروازہ کھلا بابا بھی رکھ دے، وہ جو ساری ہی نظروں سے گرا تھا،
نہ تھا انسان نہ جس کا خدا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے۔ نظر کے سامنے ہنستا گیا ہے، وہ اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے، کہ ایک ایسی کہانی لکھ گیا وہ، کتابوں میں نشانی رکھ گیا ہے۔ جو ماتھا چومنے والا لہو تھا، وہ جس نے خواب کو بھی منہ دیا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے، اب اس کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، 16 دسمبر سن 2014 صبح قریب 10:30 بجے پشاور میں واقع آرمی پبلک اسکول کی عقبی دیوار پھلانگ کر 7 مسلح وحشی درندے اسکول میں موجود اساتذہ اکرام اور معصوم بچوں پر دھاوا بولتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہوئے مختلف کمروں میں داخل ہوتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے 9 اساتذہ اکرام اور 132 طالب علموں کو شہید کر دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس اندوہناک سانحے میں 141 افراد شہید ہوئے۔ سامعین اکرام، اس سانحے نے نہ صرف پاکستانی قوم کو گہرے کرب میں مبتلا کیا بلکہ دنیا بھر کے انسانوں پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ماہ دسمبر کو اداسی سے ویسے ہی بہت نسبت تھی، لیکن اس قومی سانحے نے دسمبر کو مزید غمناک بنا ڈالا۔ ہم اپنے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو پروگرام بچوں کے لیے نشر کیا جاتا رہا، جس میں قوم کی 2 کم سن بچیاں، ایک ہیں ایمان شیر جو کہ اب ٹی وی چائلڈ آرٹسٹ ہیں، اور دوسری ہیں بینا عابدی، ثنا خاں ہیں اور بچوں کے لیے پروگرام کرتی رہی۔ دونوں نے مل کر جو کچھ پروگرام میں پڑھا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پتہ کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کہ یہ ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا، تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں، بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا، امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا،
خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا، میں جتنا نہ پڑھا وہ سب میرا بھائی پڑھے گا، ابھی بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم، ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ آ سکو گے تم۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ شاباش میرا بیٹا۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ امید سہارا دیتی ہے، دن بدلیں گے محرومی کے، امید سہارا دیتی ہے، دن بدلیں گے محرومی کے، اس آس پر جینا انسان کا، اس آس پر مرنا انسان کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، آج 12 دسمبر کے پروگرام میں آج 12 دسمبر یوم ولادت کے حوالے سے 3 شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کراچی سے تعلق جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ 12 دسمبر 1961 پڈیدن سندھ پاکستان میں ولادت ہوئی۔ آپ کے مجموعہ جات میں حمد و نعت و مناقب، میری جستجو مدینہ، مضامین کا مجموعہ ادبی جمالیات، مضامین کا مجموعہ ارباب قرطاس و قلم، اور شعری مجموعہ پہلا مجموعہ ہندسوں کے درمیان، ہجر ناتمام، اور امید سہارا دیتی ہے۔ امید سہارا دیتی ہے اس سے یہ شعر کہ امید سہارا دیتی ہے، دن بدلیں گے محرومی کے، امید سہارا دیتی ہے، دن بدلیں گے محرومی کے، اس آس پر جینا انسان کا، اس آس پر مرنا انسان کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب اردو میں ماسٹرز کیا، MBA اور لاء گریجویشن بھی کیا، کراچی یونیورسٹی میں PhD کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شاعری کا آغاز 1974 سے ہوا۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ ذکر اب بھی ہے تیری باتوں کا، ذکر اب بھی ہے تیری باتوں کا، یعنی موسم ہے چاند راتوں کا، ذکر اب بھی ہے تیری باتوں کا، یعنی موسم ہے چاند راتوں کا، کتنا مشکل سفر ہے تیرے بغیر،
کتنا مشکل سفر ہے تیرے بغیر، سردیوں کی طویل راتوں کا، کہیں مسلک پہ ہو رہا ہے فساد، کہیں مسلک پہ ہو رہا ہے فساد، اور جھگڑا ہے کہیں ذاتوں کا۔ توڑ دے جو کسی کا دل قیصر، توڑ دے جو کسی کا دل قیصر، فائدہ کیا ہے ایسی باتوں کا۔ ذکر اب بھی ہے تیری باتوں کا، یعنی موسم ہے چاند راتوں کا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب یوم ولادت آج 12 دسمبر کو ہے، ماشاءاللہ 1961۔ گمگشتہ فضاؤں کا سما جاگ رہا ہے، ایک میں ہی نہیں سارا جہاں جاگ رہا ہے، دنیا میں اجالا ہے غریبوں سے کیونکہ مفلس کے چراغوں کا دھواں جاگ رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، اور آج ایک اور اردو اور پشتو ادب سے تعلق رکھنے والے معلم اور شاعر کا یوم ولادت، تعلق مردان پاکستان۔ یوم ولادت 12 دسمبر 1977 مردان۔ مجموعہ کلام شبریز۔ جناب عزیز عادل صاحب کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب شاہ روم خان ولی نے فرمایا کہ عزیز عادل صاحب کی شاعری اپنے عہد کے اجتماعی شعور سے ایک جاندار مکالمہ ہے۔ جناب عزیز عادل صاحب کے مجموعہ کلام شبریز کی تقریب رونمائی زیر اہتمام محبان اردو مردان 13 نومبر سن 2020 کو ہوئی، ماشاءاللہ مبارک ہو جناب عزیز عادل صاحب، آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے ماشاءاللہ۔ جناب عزیز عادل صاحب نے فرمایا کہ پھر تیرا درد کون بولے گا، پھر تیرا درد کون بولے گا، میں بھی ہو جاؤں اب اگر خاموش۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب کے یہ متفرق اشعار کے دوسرے شہر میں بھی دل نہ لگا، دوسرے شہر میں بھی دل نہ لگا، دوسرے شہر سے بھی ہجرت کی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب نے فرمایا کہ ایسے نہیں بکھیر کے یکجا نہ ہو سکوں، ایسے نہیں بکھیر کہ یکجا نہ ہو سکوں، پڑتی ہے مجھ کو میری ضرورت کبھی کبھی۔ جناب عزیز عادل صاحب اپنے کلام میں فرمایا کہ خواب کی لو سے شناسائی ہے، خواب کی لو سے شناسائی ہے، دل میں ایک دشت سی پنہائی ہے، دور تک کوئی نہیں میرے سوا، دور تک کوئی نہیں میرے سوا، یہ ہوا مجھ کو کہاں لائی ہے، ملتا رہتا ہوں ابھی ہاتھ جو میں، ملتا رہتا ہوں ابھی ہاتھ جو میں، سرد جذبوں کی پذیرائی ہے، امڈ آتی ہوئی تاریکی میں، امڈ آتی ہوئی تاریکی میں، تھر تھرائی ہوئی تنہائی ہے، آگ ہے اور بدن کا ایندھن، آگ ہے اور بدن کا ایندھن، خاک ہے اور تماشائی ہے،
ایک کردار کتھا میں عادل، ایک کردار کتھا میں عادل، ایک کردار کی رسوائی ہے، خواب کی لو سے شناسائی ہے، دل میں ایک دشت سی پنہائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب، یوم ولادت 12 دسمبر 1977، ماشاء اللہ۔ دن ہو گئے ایک خواب بھی دیکھا نہیں ہم نے، خوشبو کے جزیرے سے خبر بند ہوئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب، آج ان کا بھی یوم ولادت ہے، ماشاء اللہ سلامت رہیں۔ اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک اور شاعر کا یوم ولادت آج ہے، ماشاء اللہ، جناب شہزاد قلزم صاحب، ولادت 12 دسمبر 1978۔ جہاں چاہے چلا جاؤں ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جہاں چاہے چلا جاؤں ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، میرے غم مجھ سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد قلزم صاحب، فرمایا کہ ہے اجازت آپ کو کر لیجئے، ہے اجازت آپ کو کر لیجئے، میں دوبارہ عشق کر سکتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد قلزم صاحب نے، فرمایا کہ چلو آؤ محبت کے خسارے بانٹ لیتے ہیں، چلو آؤ محبت کے خسارے بانٹ لیتے ہیں، ملے غم جو زمانے سے وہ سارے بانٹ لیتے ہیں، جو تو گن لے وہ تیرے ہیں، جو میں گن لوں وہ میرے ہیں، جو تو گن لے وہ تیرے ہیں، جو میں گن لوں وہ میرے ہیں، فلک پر جو نظر آئیں ستارے بانٹ لیتے ہیں، چلو آؤ محبت کے خسارے بانٹ لیتے ہیں، ملے غم جو زمانے سے وہ سارے بانٹ لیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد قلزم صاحب، یوم ولادت 12 دسمبر 1978، تعلق لاہور پاکستان، ماشاء اللہ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ جو سینے کے داغ روشن ہیں، یہ جو سینے کے داغ روشن ہیں، تیرگی میں چراغ روشن ہیں، صرف ان سے خطاب ہے میرا، صرف ان سے خطاب ہے میرا، جن کے دل اور دماغ روشن ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سحر تاب رومانی صاحب، تعلق کراچی پاکستان۔ یوم ولادت 13 دسمبر، کل جناب سحر تاب رومانی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ سکھر سے بھی تعلق رہا اور اب کراچی میں ہیں۔ مجموعہ کلام شیشہ اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب سحر تاب رومانی صاحب نے فرمایا کہ مجھے وہ نور میسر ہے جس سے دیر طلب، مجھے وہ نور میسر ہے جس سے دیر طلب، میں اپنی شب کو سحر تاب دیکھ سکتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب
سہرتاب رومانی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں بچ گیا ہوں کہ زندگی تھی، میں بچ گیا ہوں کہ زندگی تھی، وگرنہ بازی تو جان کی تھی۔ میں بچ گیا ہوں کہ زندگی تھی، وگرنہ بازی تو جان کی تھی۔ کبھی کبھی یوں لگا کہ دنیا، کبھی کبھی یوں لگا کہ دنیا مکان تیرا تیری گلی تھی۔ میرے ارادے بدل گئے تھے، میرے ارادے بدل گئے تھے، کہیں پر دیوار گر پڑی تھی۔ کھڑے ہوئے تھے سبھی مسافر، کھڑے ہوئے تھے سبھی مسافر، ٹرین لیکن گزر چکی تھی۔ عجب نظارہ تھا تیرگی کا، عجب نظارہ تھا تیرگی کا، بس ایک جزیرے میں روشنی تھی۔ وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، وہی جو میں نے نہیں کہی تھی۔ سحر زمانہ گزر رہا تھا، سحر زمانہ گزر رہا تھا، گھڑی کی سوئی رکی ہوئی تھی۔ میں بچ گیا ہوں کہ زندگی تھی، وگرنہ بازی تو جان کی تھی۔ کبھی کبھی یوں لگا کہ دنیا مکان تیرا تیری گلی تھی۔ میرے ارادے بدل گئے تھے، کہیں پر دیوار گر پڑی تھی۔ کھڑے ہوئے تھے سبھی مسافر، ٹرین لیکن گزر چکی تھی۔ عجب نظارہ تھا تیرگی کا، بس ایک جزیرے میں روشنی تھی۔ وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، وہی جو میں نے نہیں کہی تھی۔ سحر زمانہ گزر رہا تھا، گھڑی کی سوئی رکی ہوئی تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سہرتاب رومانی صاحب، یوم ولادت 13 دسمبر، کراچی، پاکستان۔ سلامت رہیے سر۔ 13 دسمبر سامعین اکرام، یوم ولادت صدر بزم روح ادب، کوٹ چھٹا، ڈیرہ غازی خان۔ ہماری مراد ہے جناب انجم بزدار صاحب سے، یوم ولادت 13 دسمبر 1989، ماشاء اللہ۔ انجم بزدار صاحب نے فرمایا کہ ہم نہ محسن ہیں، نہ غالب ہیں، نہ جالب، نہ فراز۔ ہم نہ محسن ہیں، نہ غالب ہیں، نہ جالب، نہ فراز، ہم ہیں انجم، ہمیں اشعار کہاں آتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انجم بزدار صاحب، فرمایا کہ غزل نئی ہے مگر ہم وہی پرانے ہیں۔ غزل نئی ہے مگر ہم وہی پرانے ہیں، بہت سے یار ہیں باقی جو آزمانے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور انہوں نے پنجابی شعر میں فرمایا کہ دشمن ساڈا کیا کرنا ہے، دشمن ساڈا کیا کرنا ہے، یاریں سب کچھ کر چھوڑیا ہے۔ یعنی دشمن ہمارا کیا کر لیں گے، یاروں نے سب کچھ کر دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انجم بزدار صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مجھ کو یاروں سے کوئی شکوہ گلا ہے ہی نہیں، مجھ کو یاروں سے کوئی شکوہ گلا ہے ہی نہیں، میں جسے اپنا سمجھتا ہوں میرا ہے ہی نہیں۔
مجھ کو یاروں سے کوئی شکوہ گلہ ہے ہی نہیں، میں جسے اپنا سمجھتا ہوں میرا ہے ہی نہیں، شاد و آباد رہیں میرے سبھی یار اے خدا، شاد و آباد رہیں میرے سبھی یار اے خدا، میرے ہونٹوں پر کوئی اور دعا ہے ہی نہیں، میں اسے کیسے کہوں یار وفا کر مجھ سے، میں اسے کیسے کہوں یار وفا کر مجھ سے، جو سمجھتا ہے کہ دنیا میں وفا ہے ہی نہیں، مان لوں کیسے تیری بات بتا اے انجم، مان لوں کیسے تیری بات بتا اے انجم، جب تیری بات درست اور بجا ہے ہی نہیں، مجھ کو یاروں سے کوئی شکوہ گلہ ہے ہی نہیں، میں جسے اپنا سمجھتا ہوں میرا ہے ہی نہیں، شاد و آباد رہیں میرے سبھی یار اے خدا، میرے ہونٹوں پر کوئی اور دعا ہے ہی نہیں، میں اسے کیسے کہوں یار وفا کر مجھ سے، جو سمجھتا ہے کہ دنیا میں وفا ہے ہی نہیں، مان لوں کیسے تیری بات بتا اے انجم، جب تیری بات درست اور بجا ہے ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انجم بزدار صاحب، ڈیرہ غازی خان، پاکستان، یوم ولادت 13 دسمبر 1989، ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ 13 دسمبر کراچی سے تعلق ایک اور شاعر جناب جاوید عثمان زندانی صاحب، یوم ولادت 13 دسمبر، فرمایا کہ گردش وقت نے دکھلائے وہ منظر ہم کو، گردش وقت نے دکھلائے وہ منظر ہم کو، دیدہ تر تو کسی بات پہ حیران بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جاوید عثمان زندانی صاحب، مزید فرمایا کہ بہت دلکش یہ ہوگی موت جب ہی تو، بہت دلکش یہ ہوگی موت جب ہی تو، جو جاتا ہے پلٹ کر وہ نہیں آتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جاوید عثمان زندانی صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ دل خوش فہم کو سمجھاؤں کیسے، دل خوش فہم کو سمجھاؤں کیسے، نہ لوٹے گا کبھی جو جا چکا ہے، شاعری سچ بولتی ہے جناب جاوید عثمان زندانی صاحب، تعلق کراچی، پاکستان، یوم ولادت 13 دسمبر، ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ سامعین اکرام، 14 دسمبر کے حوالے سے دو شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے اس ایک وقفے کے بعد۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ روڈ کراس کریں تو ہم لوگ کو کراس کرتے وقت سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھ کر سارا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کا ہمیں نقصان نہ پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ بائک جب چلاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے، گاڑی چلاتے ہوئے انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہیے، سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے، ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ ڈرائیونگ جو ہے ہمیں موبائل فونز یوز نہیں کرنے ہیں، ہمیں پراپر اگر کوئی زیبرا کراس کر رہا ہے اس کا ہم نے پراپر دیکھنا ہے، جتنے ٹریفک رولز ہیں اگر ہم فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے بھی ہماری تقلید کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کراچی دنیا کا خوبصورت شہر ہے، شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ کیئرفلی ڈرائیو کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ میری فکر رسا احساس کی ہے اس بلندی پر،
میری فکر رسا احساس کی ہے اس بلندی پر، زباں خاموش رہتی ہے، تصور بول اٹھتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق نوجوان شاعر، تعلق کراچی پاکستان، یوم ولادت 14 دسمبر سن 2000، ماشاء اللہ۔ جیتے رہیے جناب سامن ذکی صاحب سے سامن ذکی صاحب، یوم ولادت 14 دسمبر سن 2000۔ فرمایا کہ چھالے یہ بتاتے ہیں تیرے پاؤں کے ہم کو، چھالے یہ بتاتے ہیں تیرے پاؤں کے ہم کو، شاید تو محبت کے اصولوں پر چلا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سامن ذکی صاحب نے اپنے ایک اور شعر میں فرمایا کہ میں منافق نہیں ہوں بس میرا، میں منافق نہیں ہوں بس میرا، ہر کسی سے مزاج ملتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سامن ذکی صاحب جان ایلیا صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، ہماری طرح اور آپ کی طرح۔ جان ایلیا کے چاہنے والوں میں جناب سامن ذکی صاحب کا بھی شمار ہے، جنہوں نے فرمایا کہ زندگی سے یہی شکایت ہے، زندگی سے یہی شکایت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، زندگی سے یہی شکایت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، دل ہے ویران ایک نگر جس میں، دل ہے ویران ایک نگر جس میں، غم تیرا اب تلک سلامت ہے۔ ہیں وہی لوگ جگ میں خوش قسمت، ہیں وہی لوگ جگ میں خوش قسمت، جن کا حاصل میری رفاقت ہے۔ کیا ہوا خون ہی تو تھوکا ہے، کیا ہوا خون ہی تو تھوکا ہے، تم ڈرو مت یہ میری عادت ہے۔ کہہ کے سامن کو جان کا خادم، کہہ کے سامن کو جان کا خادم، ختم کر دوں غزل اجازت ہے۔ زندگی سے یہی شکایت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، دل ہے ویران ایک نگر جس میں، غم تیرا اب تلک سلامت ہے۔ ہیں وہی لوگ جگ میں خوش قسمت، جن کا حاصل میری رفاقت ہے۔ کیا ہوا خون ہی تو تھوکا ہے، تم ڈرو مت یہ میری عادت ہے۔ کہہ کے سامن کو جان کا خادم، ختم کر دوں غزل اجازت ہے۔ زندگی سے یہی شکایت ہے، زندگی موت کی امانت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سامن ذکی صاحب نوجوان شاعر، کراچی پاکستان، یوم ولادت 14 دسمبر سن 2000، ماشاء اللہ سلامت رہیں۔ جان ایلیا صاحب کا یوم ولادت بھی ماشاء اللہ 14 دسمبر ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب جان ایلیا صاحب، یوم ولادت 14 دسمبر۔ سالہ سال اور ایک لمحہ، سالہ سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا۔ سالہ سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا۔ خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی،
خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. واہ واہ، لڑکا خود ہی ایک در پہ میں نے بہت دستک اچھے دی. جان، کیا بات ہے. خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی. خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. لڑکا سا میں نکل آیا. بہت اچھا. اچھا کہتا سنو کہ دور وابستگی گزار کے میں، دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. واہ. دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے، میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے، میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. رشتہ دل تیرے زمانے میں، رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی. رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی. مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت، مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. مسکرائے بہت اچھے، ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. بہت اچھے. اگر خوشی ہوتی. دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا. آخری قطع کہ دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے، اب تو خالی ہے روح جذبوں سے. اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملے. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے. دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا، کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں. اب تو خالی ہے روح جذبوں سے. اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملیں. کس لیے دیکھتے ہو آئینہ، بہت اچھے. کس لیے دیکھتے ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے. تم میری آخری محبت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت. بہت اچھا. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے. شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو، مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، جان ایلیا کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا. جان ایلیا 14 دسمبر 1937 امروہہ کے ایک نامور گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. 8 برس کی عمر میں انہوں نے پہلا شعر کہا اور اس کے بعد علم و ادب سے وابستہ رہے. بر صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، عالم، فلسفی جان ایلیا. چودہ دسمبر ان کا یوم ولادت ہے. سامعین اکرام، مجموعہ جات شاید یعنی غزلیات اور نظمیں جان ایلیا صاحب فرما گئے کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم،
بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، شاعری سچ بولتی ہے جناب جان ایلیا صاحب، یوم ولادت 14 دسمبر۔ سامعین اکرام، آئیے جان ایلیا صاحب کی ایک غزل حیدر اقبال صاحب کی آواز میں جان ایلیا صاحب کی یہ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو۔
ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو۔ جان ایلیا صاحب کا کلام حیدر اقبال کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ 12 دسمبر سن 2020۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 دسمبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ 3 شعراء کرام کا کلام 15 دسمبر یوم ولادت کے حوالے سے۔ کراچی، پاکستان۔ سرپرست اعلیٰ ادارہ فکر نو جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب۔ یوم ولادت 15 دسمبر 1942۔ ماشاء اللہ سلامت رہیں۔ جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ ہوتی ہے میری روح غزل خاں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خاں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خاں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی، جن میں ہمارے عشق کا چرچا ہوا تھا عام، جن میں ہمارے عشق کا چرچا ہوا تھا عام، کرتی تو ہوں گی یاد وہ گلیاں کبھی کبھی، ہم جائیں اب کہاں غم دنیا کو بھولنے، ہم جائیں اب کہاں غم دنیا کو بھولنے، کرتی ہے تیری یاد یہ احساں کبھی کبھی، ہے طالبان اطلس و کم خواب ہوشیار، ہے طالبان اطلس و کم خواب ہوشیار، ریشم سے کٹ گئی ہے رگے جاں کبھی کبھی، لائے نتاب جن کی سمندر بھی ایک بار، لائے نتاب جن کی سمندر بھی ایک بار، آنکھوں سے جھانکتے ہیں وہ طوفاں کبھی کبھی، ہر شخص کو گلے سے لگاتے ہو تم ظفر، ہر شخص کو گلے سے لگاتے ہو تم ظفر، خنجر بھی ہوتے ہیں تہہ داماں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خاں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب، سرپرست اعلیٰ ادارہ فکر نو کراچی، پاکستان۔ ولادت 15 دسمبر 1942۔ ماشاء اللہ سلامت رہیں سر۔ پندرہ دسمبر گوجرانوالا، پاکستان۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، 15 دسمبر 1976۔ حاصل عمر جموں کر کے حوالے تیرے،
حاصلے عمر جنوں کر کے حوالے تیرے، ہم نے خوشیاں ہی نہیں غم بھی سنبھالے تیرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، یوم ولادت 15 دسمبر 1976، ماشاء اللہ۔ گجرانوالہ پنجاب، جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کی پنجابی غزل۔ بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، اندرو اندری روندا رہنا، ہجر دا پانی بک وچ پا کے، ہجر دا پانی بک وچ پا کے، منہ اپنا میں دھوندا رہنا۔ اکھاں وچ اڈیکاں لے کے، اکھاں وچ اڈیکاں لے کے، راہواں وچ کھلوندا رہنا۔ مٹی وچوں سونا نکلے، مٹی وچوں سونا نکلے، ہل پنجابی جوندا رہنا۔ اکھاں وچوں نیر وگا کے، اکھاں وچوں نیر وگا کے، مندی مٹی گوندا رہنا۔ ویکھ کے اپنے عملاں والوں، ویکھ کے اپنے عملاں والوں، اجمی وال میں کھوندا رہنا۔ بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، اندرو اندری روندا رہنا، ویکھ کے اپنے عملاں والوں، اجمی وال میں کھوندا رہنا۔ شاعری سچ بول دیے، جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کا پنجابی کلام اور ایک شعر۔ حاصلے عمر جنوں کر کے حوالے تیرے، ہم نے خوشیاں ہی نہیں غم بھی سنبھالے تیرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، یوم ولادت 15 دسمبر 1976، تعلق گوجرانوالہ پنجاب پاکستان، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ایک اور جوان العمر شاعر، یوم ولادت 15 دسمبر 1990، ساہیوال پنجاب پاکستان، ماشاءاللہ۔ ہماری مراد ہے جناب شہباز کاوش صاحب سے۔ کچھ نہیں لبھیا تیرا ہو کے، چپ ہو گیا بیبا رو کے، کچھ نہیں لبھیا تیرا ہو کے، چپ ہو گیا بیبا رو کے، جس دن تیرا شہر میں چھٹیا، جس دن تیرا شہر میں چھٹیا، تکسی پبا بھار کھلو کے، جد دے ٹٹے سنگنی مائے، اوکھے لنگن ڈنگ نمائے، اس طرح دل دے ٹوٹے ہو گئے، جیویں ٹٹی ونگ نمائے۔
جناب شہباز کاوش صاحب مزید فرماؤندے نے کہ بیتی ساڈے نال نہیں تکی، بیتی ساڈے نال نہیں تکی، تو بیبا فی الحال نہیں تکی، لکھ دھمالاں تکیاں حسن، لکھ دھمالاں تکیاں حسن، پیندی بھک دھمال نہیں تکی۔ شاعری سچ بول دیے جناب شہباز کاوش صاحب دا ایک اور شعر کہ بھکے بال میں راتیں تھپ سوا دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، بھکے بال میں راتیں تھپ سوا دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی، یعنی رات کو میں نے بھوکے بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیا، بہلا پھسلا کر سلا دیا، اس سے بڑی کاوش کی فنکاری کیا؟ بھکے بال میں راتی تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو۔ جان ایلیا صاحب کا کلام حیدر اقبال کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ 12 دسمبر سن 2020۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 دسمبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ 3 شعراء کرام کا کلام 15 دسمبر یوم ولادت کے حوالے سے۔ کراچی، پاکستان۔ سرپرست اعلیٰ ادارہ فکر نو جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب، یوم ولادت 15 دسمبر 1942۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ ہوتی ہے میری روح غزل خواں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خواں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خواں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی، جن میں ہمارے عشق کا چرچا ہوا تھا عام، جن میں ہمارے عشق کا چرچا ہوا تھا عام، کرتی تو ہوں گی یاد وہ گلیاں کبھی کبھی، ہم جائیں اب کہاں غم دنیا کو بھولنے، ہم جائیں اب کہاں غم دنیا کو بھولنے، کرتی ہے تیری یاد یہ احساں کبھی کبھی، اے طالبان اطلس و کم خواب ہوشیار، اے طالبان اطلس و کم خواب ہوشیار، ریشم سے کٹ گئی ہے رگے جاں کبھی کبھی، لائے نتاب جن کی سمندر بھی ایک بار، لائے نتاب جن کی سمندر بھی ایک بار، آنکھوں سے جھانکتے ہیں وہ طوفاں کبھی کبھی، ہر شخص کو گلے سے لگاتے ہو تم ظفر، ہر شخص کو گلے سے لگاتے ہو تم ظفر،
خنجر بھی ہوتے ہیں تہے داماں کبھی کبھی، ہوتی ہے میری روح غزل خواں کبھی کبھی، رکتی ہے نبض گردش دوراں کبھی کبھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ظفر محمد خان ظفر صاحب، سرپرست اعلیٰ، ادارہ فکر نو، کراچی، پاکستان۔ ولادت 15 دسمبر 1942۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں سر۔ 15 دسمبر، گوجرانوالا، پاکستان۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، 15 دسمبر 1976۔ حاصل عمر جنوں کر کے حوالے تیرے، حاصل عمر جنوں کر کے حوالے تیرے، ہم نے خوشیاں ہی نہیں غم بھی سنبھالے تیرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، یوم ولادت 15 دسمبر 1976۔ ماشاء اللہ۔ گوجرانوالا، پنجاب۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کی پنجابی غزل۔ بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، اندرو اندری روندا رہنا، ہجر دا پانی بک وچ پا کے، ہجر دا پانی بک وچ پا کے، منہ اپنا میں دھوندا رہنا۔ اکھاں وچ اڈیکاں لے کے، اکھاں وچ اڈیکاں لے کے، راہواں وچ کھلوندا رہنا۔ مٹی وچوں سونا نکلے، مٹی وچوں سونا نکلے، ہل پنجابی جوندا رہنا۔ اکھاں وچوں نیر وگا کے، اکھاں وچوں نیر وگا کے، مندی مٹی گوندا رہنا۔ ویکھ کے اپنے عملاں والوں، ویکھ کے اپنے عملاں والوں، اجمی وال میں کھوندا رہنا۔ بھار غماں دا ڈھوندا رہنا، اندرو اندری روندا رہنا، ویکھ کے اپنے عملاں والوں، اجمی وال میں کھوندا رہنا۔ شاعری سچ بول دیے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کا پنجابی کلام اور ایک شعر۔ حاصل عمر جنوں کر کے حوالے تیرے، ہم نے خوشیاں ہی نہیں غم بھی سنبھالے تیرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، یوم ولادت 15 دسمبر 1976، تعلق گوجرانوالا، پنجاب، پاکستان۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔
ایک اور جوان العمر شاعر، یوم ولادت 15 دسمبر 1990، ساہیوال، پنجاب، پاکستان، ماشاءاللہ۔ ہماری مراد ہے جناب شہباز کاوش صاحب سے۔ کچھ نہیں لبھیا تیرا ہو کے، چپ ہو گیا بیبا رو کے۔ کچھ نہیں لبھیا تیرا ہو کے، چپ ہو گیا بیبا رو کے، جس دن تیرا شہر میں چھٹیا، جس دن تیرا شہر میں چھٹیا، تقسیم پبا بھار کھلو کے۔ جد دے ٹوٹے سنگنی مائے، اوکھے لنگن ڈنگ نمائے، اسراں دل دے ٹوٹے ہو گئے، جیویں ٹوٹی ونگ نمائے۔ جناب شہباز کاوش صاحب مزید فرماؤندے نے کہ بیتی ساڈے نال نہیں تکی، بیتی ساڈے نال نہیں تکی، تو بیبا فی الحال نہیں تکی، لکھ دھمالاں تکیاں ہوسن، لکھ دھمالاں تکیاں ہوسن، پیندی بھک دھمال نہیں تکی۔ شاعری سچ بول دیے جناب شہباز کاوش صاحب دا ایک اور شعر کہ بھکے بال میں راتیں تھپ سواں دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، بھکے بال میں راتیں تھپ سواں دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی، یعنی رات کو میں نے بھوکے بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیا، بہلا پسلا کر سلا دیا، اس سے بڑی کاوش کی فنکاری کیا؟ بھکے بال میں راتیں تھپ سواں دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی۔ سامعین، اس میں ایک پیغام ہے، سوچیے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب شہباز کاوش صاحب، تعلق ساہیوال، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 15 دسمبر 1990، ماشاءاللہ، جیندے رہو۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے۔ تھپ سواں دتے، اس تو وڈی کاوش دی فنکاری کی۔ سامعین، اس میں ایک پیغام ہے، سوچیے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب شہباز کاوش صاحب، تعلق ساہیوال، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 15 دسمبر 1990، ماشاءاللہ، جیندے رہو۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے۔ آ گیا ہوں میں کنارے پر مگر خدشہ ہے، آ گیا ہوں میں کنارے پر مگر خدشہ ہے،
یہ کنارہ نہ سمندر سے بھی گہرا نکلے. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین کرام، اس شعر کے خالق شاعر لاہور میں مقیم پاکستانی شاعر، کالم نگار، محقق جناب رضوان انجم قادری صاحب یوم ولادت 10 دسمبر 1984. ماشاء اللہ، سلامت رہیں. آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں آپ کا ذکر خیر نہیں ہو سکا. اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور آپ کا کوئی تازہ کلام بھی دستیاب نہیں ہے. جو دستیاب ہے اس میں سے سامعین کی نظر جناب رضوان انجم صاحب فرمایا کہ کشت دل کو پھر کشادہ باد کر، کشت دل کو پھر کشادہ باد کر، ذہن کو پھر مائل ایجاد کر. پھر حسین نے کر لیا آ کر قیام، پھر حسین نے کر لیا آ کر قیام، پھر غم تازہ کا انعقاد کر. پھر میرے چہرے پر رونق آ گئی، پھر میرے چہرے پر رونق آ گئی. آ محبت پھر مجھے برباد کر. ہے ترقی کا یہی منشا کہ اب، ہے ترقی کا یہی منشا کہ اب، جاگ غافل مسجدیں آباد کر. احتساب زندگانی سیکھ لے، احتساب زندگانی سیکھ لے، خود کو اپنی ذات کا نقاد کر. آئینہ ہوں توڑ کر تو پھینک دے، آئینہ ہوں توڑ کر تو پھینک دے، عکس کو اس کرب سے آزاد کر. کون سمجھے گا تیرے حالات کو، کون سمجھے گا تیرے حالات کو، مت بیاں اپنی یہاں روداد کر. جستجو منزل کی ہے انجم اگر، جستجو منزل کی ہے انجم اگر، راہ کی تو مشکلیں مت یاد کر. کشت دل کو پھر کشادہ باد کر، ذہن کو پھر مائل ایجاد کر. شاعری سچ بولتی ہے. جناب رضوان انجم صاحب، لاہور، پاکستان. یوم ولادت 10 دسمبر 1984. ماشاء اللہ، سلامت رہیں. اور سامعین کرام، 17 دسمبر کے حوالے سے فیصل آباد پاکستان سے تعلق ہمارے عہد کی شاعرہ اور ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل ادبی صفحے کی انچارج محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ، یوم ولادت 17 دسمبر 1981، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان. ماشاء اللہ، سلامت رہیے. محترمہ ریحانہ کمل صاحبہ نے
اپنے کلام میں فرمایا کہ موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں، تخت افلاک تک نہیں پہنچی، تخت افلاک تک نہیں پہنچی، کیسے عالم میں آ پڑی ہوں میں، ساعت وصل کچھ خیال تو کر، ساعت وصل کچھ خیال تو کر، تجھ سے تو عمر میں بڑی ہوں میں، موت کے سامنے کھڑی ہوں میں، عمر کی آخری گھڑی ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، یوم ولادت 17 دسمبر، تعلق فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ مزید فرمایا کہ ہائے افسوس ہنر میرے نہ جانے تو نے، ہائے افسوس ہنر میرے نہ جانے تو نے، مجھ کو پڑھنا ہے میرے بعد زمانے تو نے، تجھ سے میں دور بہت دور چلی جاؤں گی، تجھ سے میں دور بہت دور چلی جاؤں گی، سن تو رکھے ہیں نا پریوں کے فسانے تو نے، یاد آئے گی تیری آ کے چلی جائے گی، یاد آئے گی تیری آ کے چلی جائے گی، خود گنوائے ہیں ٹھہرنے کے ٹھکانے تو نے، ماں کی آغوش میسر ہی نہیں اب تو کنول، ماں کی آغوش میسر ہی نہیں اب تو کنول، اور بھلا کس کو ہیں دکھ درد سنانے تو نے، ہائے افسوس ہنر میرے نہ جانے تو نے، مجھ کو پڑھنا ہے میرے بعد زمانے تو نے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ریحانہ کنول صاحبہ، یوم ولادت 17 دسمبر، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سینے میں دل ہے، دل میں تیری یاد اور کیا، سینے میں دل ہے، دل میں تیری یاد اور کیا، اس گھر میں رہ گیا ہے تیرے بعد اور کیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ صحافی و شاعر، کراچی، پاکستان، یوم ولادت 18 دسمبر، ماشاءاللہ۔ روزنامہ یادیں انٹرنیشنل، جو کہ لاہور سے جاری ہوتا ہے، کراچی کے بیورو چیف اور عہد حاضر کے شاعر جناب سلیم شہزاد صاحب۔ سینے میں دل ہے، دل میں تیری یاد اور کیا، اس گھر میں رہ گیا ہے تیرے بعد اور کیا، شاعری
سچ بولتی ہے. جناب سلیم شہزاد صاحب نے فرمایا کہ کچھ دیا کر انہیں جو نہیں مانگتے، کچھ دیا کر انہیں جو نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے کچھ دیا کر انہیں، کچھ دیا کر انہیں جو نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے کچھ دیا کر انہیں. مسکراہٹ بھی ہے صدقہ جاریہ، مسکراہٹ بھی ہے صدقہ جاریہ، ایک نظر دیکھ لے مسکرا کر انہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سلیم شہزاد صاحب یوم ولادت 18 دسمبر، اور آج کے پروگرام کے آخری شاعر جناب سلیم شہزاد صاحب. جناب سلیم شہزاد صاحب نے فرمایا کہ جان کے پیچھے بلائے ناگہانی پڑ گئی ہے، جان کے پیچھے بلائے ناگہانی پڑ گئی ہے، سر اٹھانا تھا مجھے گردن جھکانی پڑ گئی ہے. جان کے پیچھے بلائے ناگہانی پڑ گئی ہے، سر اٹھانا تھا مجھے گردن جھکانی پڑ گئی ہے. آنکھ کی دہلیز پر جلتے ہوئے سپنے کی آگ، آنکھ کی دہلیز پر جلتے ہوئے سپنے کی آگ، آگ ہی ایسی تھی اشکوں سے بجھانی پڑ گئی ہے. لوگ مجھ کو دیکھنے آئے میرے مرنے کے بعد، لوگ مجھ کو دیکھنے آئے میرے مرنے کے بعد، ڈھانپنے کی چیز تھی سب کو دکھانی پڑ گئی ہے. ہائے کس کو دیکھ کے زندہ رہا جائے سلیم، ہائے کس کو دیکھ کے زندہ رہا جائے سلیم. آخری تصویر بھی آخر جلانی پڑ گئی ہے. جان کے پیچھے بلائے ناگہانی پڑ گئی ہے، سر اٹھانا تھا مجھے گردن جھکانی پڑ گئی ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سلیم شہزاد صاحب یوم ولادت 18 دسمبر، کراچی، پاکستان. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. اور سامعین اکرام، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. آمین الہی آمین. ہم چلے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے.